السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک اردو غزل سے ریلیٹڈ ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ آج کی ہماری جو غزل ہے وہ ایک اردو اور پرشین لینگویج پوئٹ کی ہے جس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کی یہ غزل ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش میں۔ بیسیکلی یہ جو غزل ہے، یہ جو ایک لٹریری ورک ہے، اس میں دو تھیمز موسٹلی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے لو کی اٹینمنٹ، کہ لو اٹینمنٹ جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، کہ اگر لو اٹین ہو جائے تو بھی کنفیوژن ہے کہ ویدر اٹ از کمپلیٹلی اٹینڈ اور ناٹ، اور اگر نہیں اٹین کر پاتا کوئی تو تب بھی بہت کنفیوژن ہے کہ بھئی whether it is attained or not۔ ٹھیک ہے، دین جو سیکنڈ تھیم ہمارے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ جو لائف ہے نا وہ بہت شارٹ ہے ٹو اٹین لو، کہ جو لائف سپین ہے ایک انسان کا وہ بہت کم ہے اس لو کو اٹین کرنے کے لیے۔ اب ہم اس کو لائن بائی لائن اس کی سمری پہ بات کرتے ہیں۔ مرزا غالب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لائف ہے نا وہ امپاسبل سچویشنز سے گھری ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے آس پاس بہت زیادہ امپاسبل سچویشن ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو میری زندگی ہے یہ کم پڑ سکتی ہے، میں اپنے لو کو اٹین نہیں کر سکوں گا اتنی زندگی میں۔ اگر میں ساری زندگی بھی اپنے لور کو دیکھتا رہوں، اگر میں اپنی آنکھوں کو صرف اسی کام میں لگا دوں کہ وہ میرے بیلوڈ کو دیکھیں، تب بھی اس کا دل نہیں پگھلے گا۔ کون جانتا ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ اپنی ساری زندگی کو اپنے لور کو دیکھنے کے لیے سرو کرنے کے باوجود بھی وہ میری طرف مائل ہوتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں دیکھ پاؤں گا کہ میری لور کے بال اچھے طریقے سے ارینج ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا میں دیکھ پاؤں گا وہ دن کہ جو میری لور کی ایک کرل ہیئر ہے، یعنی کہ اس کے بالوں کی جو لٹ ہے، کیا وہ جو الجھی ہوئی لٹ کبھی سلجھی ہوئی حالت میں دیکھ پاؤں گا؟ جہاں پہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جو ہیومن لائف ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ بہت ساری مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ یہاں پہ وہ سملی کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں، میٹافوریکل ریپرزنٹیشن دی گئی ہے کہ ہماری زندگی ایک ایسے دریا کی طرح ہے کہ جہاں پر کئی سارے کروکوڈائل، کئی سارے مگرمچھ اپنا منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے انتظار میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنی اسٹرگلز ہیں، اتنی ہارڈ شپس ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن ان ساری ہارڈ شپس کے باوجود بھی میری بیلوڈ کا جو پیار ہے میرے دل میں، وہ مجھے زندگی جینے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چرننگس ہیں، بہت پرابلمس ہیں، بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، بہت ہارڈ شپس ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار پا رہا ہوں، اور اس کی ریزن میری بیلوڈ کا وہ لو ہے جو میرے دل میں ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی سمبولزم اور امیجری کا کانسیپٹ یوز کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کروکوڈائل اس چیز کو سمبولائز کریں جو لائف کی ہارڈ شپس ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ہمیں یہاں پر کہتے ہیں کہ بہت سارے ڈینجرس آبسٹیکلز، بہت سارے ڈینجرس ہرڈلز ہیں ہماری لائف میں، لیکن اس کے باوجود جو میرے دل میں میری لور کے لیے، میری بیلوڈ کے لیے ڈیپ لو ہے، جو پیشنس ہے اس لو کو اٹین کرنے کا، یعنی اپنی بیلوڈ کو اپنی لائف میں لانے کے لیے جو پیشنس میں ظاہر کر رہا ہوں، وہی پیشنس میری زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ جو سچا پیار ہے، جو ٹرو لو ہے، اس میں پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پیشنس دکھانے کو تیار ہوں، پر اس پیشنس کے دوران جو تکلیف، جو ڈیزائر مجھے فیس کرنے پڑ رہی ہے، وہ میری زندگی کو بے چین کر رہی ہے، بے سکون کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو کیسے مینٹین کروں، کیونکہ اتنی زیادہ سفرنگز ہیں۔ اگر یہ سفرنگز نہ ہوتی تو میں اپنے بیلوڈ کا انتظار کر سکتا تھا بس، لیکن یہ روز روز کی جو سفرنگز ہیں یہ مجھے بہت پین دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو کس کلر سے پینٹ کروں، میں کس طرح سے اپنی ایموشنز کو مینٹین کروں، یہ ایموشنز مجھے دن بدن مار رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اپنے لو کو کہ وہ مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا اگر میں اپنی بیلوڈ کے سامنے اپنی اوپینینز شیئر کر دوں، اگر میں اپنی بیلوڈ کو اپنی فیلنگز کا بتا دوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مر جاؤں گا اور میں اسی مٹی میں شامل ہو جاؤں گا، میں اسی مٹی میں ڈسٹ بن کے اسی کا حصہ بن جاؤں گا، تب میری یہ جو سچویشن ہے یہ میری بیلوڈ کے سامنے آئے گی اور اس ٹائم پر وہ اس لو کو ایکسپٹ کر لے گی۔ لیکن اگر اس تک کوئی نیوز جانی چاہیے تو وہ میرا لو کنفیشن نہیں بلکہ میری ڈیتھ کی نیوز جانی چاہیے، تاکہ اگر ریجیکشن بھی ہو تب بھی وہ مجھ پر ایک سمپتھی دکھانے کے لیے اس چیز کو نہ شو کرے، وہ مجھے سمپتھی والی ٹون میں ریجیکٹ نہ کرے اور وہ مجھے ایکسپٹ کر لے آفٹر مائی ڈیتھ۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جو ڈیو ڈراپ ہوتا ہے، جو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اور جب وہ صبح سویرے اس پتے کے اوپر گرتا ہے اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی اس پتے کے اوپر پڑتی ہے اور وہ ڈیو ڈراپ ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جو موت کا اصل ڈر ہے نا، جو اس ڈیتھ کا اصل پین ہے، وہ وہی ڈیو ڈراپ ہی جان سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اور وہ جو مارننگ سن ہے نا، وہ اس کو اس مورٹیلٹی کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی کہ جو مارننگ سن ہے نا وہ اس ڈیو ڈراپ کو بتاتا ہے کہ مورٹیلٹی کیا ہے، یعنی کہ میں آؤں گا اور تم مورٹل ہو جاؤ گے، یعنی کہ ختم ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں زندہ ہوں، مرزا غالب کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں
اپنے بلوڈ کی ایک گلانس دیکھنے کے لیے، یعنی کہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور اس کی وہ ایک جھلک، اس کی وہ ایک اسمائل میری زندگی کے لیے کافی ہے کہ اگر اس کے بعد میں مر بھی جاتا ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مرزا غالب کہتے ہیں اپنے بلوڈ کو کہ بھئی تمہاری یہ جو ایک جھلک ہے کہ جس میں اور تم آمنے سامنے آئیں گے، وہ میرے لیے کافی ہے کہ اس کے سہارے میں اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہاں پر سیملی کا کانسیپٹ یوز کیا گیا ہے، پھر سے میٹافوریکل ریپرزنٹیشن ہے کہ ہم دونوں جب آمنے سامنے آئیں گے، وہ میٹنگ کا جو مومنٹ ہے بیسیکلی وہ ایسے ہے کہ جیسے رات کا وقت ہے اور کینڈل کے اوپر جو ایک فلیم ہے نا، وہ موومنٹ شو کرتا ہے کہ وہ ڈانس کر رہا ہے، اور یہ اتنا کمفرٹیبل ہے جب تک کہ وہ پوری کینڈل جل نہیں جاتی۔ جیسے کہ وہ کینڈل ڈفرینٹ لائٹس شو کرتی ہے، جب کینڈل کا فلیم جلتا ہے نا تو وہ کبھی اورنج، کبھی یلو، کبھی بلو، تو کبھی ریڈ، اس ٹائپ کی کلر شو کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لائف ہے نا، وہ سٹارٹ سے اینڈ ہونے تک ڈفرینٹ فیزز، ڈفرینٹ کلر شو کرتی ہے، لیکن ایک نہ ایک ٹائم پہ وہ اینڈ ہو ہی جاتی ہے۔ ہمیں ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہاں پہ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ جو ہماری لائف ہے نا، وہ اینڈ لیس سفرنگز کا ایک گڑھ ہے، کہ ہماری جو لائف ہے نا، وہ بہت ساری ہارڈ شپس، بہت ساری ڈیفیکلٹیز، بہت سارے پین کا ایک سینٹر ہے، جو اینڈ میں جا کے ڈیتھ میں انہیل ہو جائے گی، یعنی کہ ڈیتھ آ کر کور اپ کر لے گی ان ساری سفرنگز کو۔ ہماری جو ڈیتھ ہے وہ ہماری مزریز کو، ہماری اسٹرگل کو ختم کر دے گی۔ جیسے ایک کینڈل کا کانسیپٹ یوز کیا گیا ہے کہ جیسے ایک کینڈل جو ہے وہ جلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہماری جو ایگزسٹنس ہے نا، یہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرنے کے بعد ڈیتھ میں جا کے ختم ہو جائے گی، اور یہاں پہ یہ غزل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس غزل کے امپورٹنٹ تھیم کی بات کریں تو ہمارے پاس پہلا تھیم ہے ایگزسٹینشیل کرائسس کا، کہ انسان کی لائف دکھائی گئی ہے جو کسی کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ ایک لور ہے جو اپنی بیلوڈ سے بہت لو ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے، بٹ اسٹل وہ نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کے اوپر ایک سوشل پریشر ہے ریجیکشن کا، وہ اس کو یہ چیز کرنے سے روک رہا ہے۔ دین ہمارے پاس ان اٹینڈ لو ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب ان اٹینڈ لو کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ دین تھرڈ تھیم ہمارے پاس پاور آف ایموشنز کا ہے۔ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آئی ہیو این امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ٹو میک۔ میں نے ایک واٹس ایپ چینل کریٹ کیا ہے جہاں پر میں ساری ویڈیوز کے لنکس پرووائڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے وہ مل سکیں۔ تو اس چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، ایز ویل ایز چینل کے اسٹارٹ میں بھی، جیسے ہی آپ چینل کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ اویلیبل ہے۔ کائنڈلی آپ اس واٹس ایپ پیج کو فالو کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔